کیا ہے وہ ایک راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا. ہر شاعر عشق معاشقے کے قصے سناتا ہے نا, غزلوں میں شاعروں کو یہی ہوتا ہے. وصل کہتے ہیں محبوبہ سے ملاپ. تو شاعر دو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا تو محبوبہ سے جدائی کا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ملاپ کی خوشی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک شاعر کو بڑا غصہ آ گیا, بولا یار اور بھی غم ہے زمانے میں, راحتیں اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کوئی اور ٹاپک چھیڑو. عرض یہ کرنا ہے کہ میری منگنی وغیرہ خالہ کے گھر ہو چکی ہے, میری منگنی میری خالہ کے گھر ہو چکی ہے جس میں ہم دونوں کی رضامندی اور پسند شامل ہے. منگنی کو 1 سال گزر چکا ہے اور میرے بھائی دودیال والوں کو بہت اعتراض ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ لڑکی مجھ سے 2.5-3 سال بڑی ہے. والدین پریشان رہتے ہیں, اگر میں توڑتا ہوں تو ننیال ٹوٹتا ہے, جوڑتا ہوں تو ددیال ٹوٹتا ہے, ددیال کی ایسی کی تیسی. اور کیا, شادی بیاہ میں جب تک بدماشی نہیں ہوگی, کسی کا باپ بھی تمہاری, لوگ تو یہی نکالتے رہیں گے وہ بڑی ہے وہ عمر میں چھوٹی ہے, اس کی انگلی میں ایک اور انگلی بھی نکلی ہوئی ہے. ہوتا ہے بعض خواتین کی 2 انگلیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے ناخن یوں کر کے ٹیڑھا ناخن ہے. ہمارے ایک جاننے والے ان کے 2 انگوٹھے تھے, تو اگر یہ جاننے والی کے ہوتے تو اسی بیس پہ رشتے ٹوٹ رہے ہوتے. کیا خیال ہے اس کے تو 2 انگوٹھے ہیں, یا چماٹ لگائے گی تو زیادہ پڑے گا. تو 2.5 سال بڑی ہے کچھ نہیں ہوتا. لڑکی چاہے کتنی بڑی ہوتی وہ لڑکی ہے, عورت ہی ہے. عورت مرد کے ماتحت ہی ہوتی ہے, آدمی آدمی ہوتا ہے. بے شک بیوی سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن آدمی ہونا چاہیے, پجامہ نہیں ہونا چاہیے, یہ شرط ہے. اگر پجامہ ہے نا پھر بے شک عمر میں بڑا بھی ہو. پجامے کا مطلب 2 ٹانگیں اور سر نہیں ہونا, اندر سے کیا ہو, مرد کا بچہ ہو. تو اس کا روب ہوتا ہے عورت کے اوپر. تو عورت آپ سے عمر میں جتنی بھی زیادہ ہو, مگر روب کس میں ہوگا؟ آپ کی آواز میں ہوگا. اس کی آواز میں روب نہیں ہوگا, تو آپ کی چال میں قوت ہوگی. تو یہ ہم لوگ ہندوؤں میں رہ کے نا یہ ٹوپی ڈرامے ہم نے سیکھ لیے ہیں, عمر زیادہ عمر کم. بھائی جو جس کو پسند آ رہی ہے شادی کر لے. میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں, بیوہ پسند آ رہی ہے, اس کے 6 بچے ہیں, کہہ رہے ہیں یار عاشق ہو گیا ہوں, میرے دماغ سے نکل نہیں رہی ہے. لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی 6 بچوں والی بیوہ سے تو شادی کر رہا ہے, تو اپنی عمر دیکھ. میں کہتا ہوں یار جب آپ کو پسند ہی وہ آ رہی ہے تو لائف نکاح میں اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا تو اسی 6 بچوں والی سے کرو. کیونکہ وہ جو کنواری ہے اور جو اس کی عمر آپ سے کم ہے, جب پسند ہی نہیں آ رہی آپ کو تو کیا کرنا ہے اسے شادی کر کے. بھائی اس کی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں میں کہتا ہوں بھنڈی پکا کے لاؤ خاندانی طریقے سے. وہ نہیں, وہ پائے لے کر آ رہے ہیں, وہ لا رہے ہیں میرے لیے جی نہاری لا رہے ہیں یا اور کوئی چیز. میں پھر بھنڈی کھا رہا ہوتا ہوں تلاش کر. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے بشرطے کہ صحیح پکی ہوئی ہو. بڑا ذائقہ ہے بھنڈی میں. ابھی میری ایک جگہ کھانا تھا, میں نے ان سے کہا بھنڈی پکاؤ, تو وہ اتنی بڑی پلیٹ میں کھا گیا بھنڈی کی, میری بدہضمی ہوئی. باقاعدہ استغفار کیا میں نے, اس میں توبہ استغفار کیا. لیکن بھنڈی کون چھوڑتا ہے یار, اتنی پکی بھی صحیح ہو. ایسا نہ ہو کہ مجھے بھنڈی لا کے کھلانا شروع کر دیں. کاٹ کے نا لوگ تل کے لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا بنا دیتے اس کا. کتلے بڑے بڑے ہوں, ٹماٹر چھلکا اور بیج نکال کے ڈلا ہوا اس کے اندر. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ٹماٹر کے چھلکے بیج سے الرجی ہے, جن میں بھی شامل ہوں. میں ٹماٹر کا چھلکا بیج نہیں کھا سکتا, مجھے فوراً عجیب سی خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی میں, آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. بغیر ٹماٹر یعنی میں اس لیے بتانا پڑتا ہے نا کہ اب بیان جائے گا تو ہر جگہ بھنڈی آنا شروع ہو جائے گی. تو ٹماٹر خوب ڈالے ہوئے ہوں گے چھلکوں سمیت, وہ پھر میں نہیں کھاتا. تو اب میں ان سے کہہ رہا ہوں تو یار میں نہیں کھا رہا گوشت, مجھے نہیں یہ کھلاؤ مچھلی, میں بھنڈی کو فوکس کر رہا ہوں. لیکن نہیں, لوگ یہ نہیں دیکھتے مہمان کیا چاہ رہا ہے, لوگ دیکھتے ہم نے یہ تیرے باپ بکرے کھائے گا جو ہم نے تیرے لیے بنائے گھنٹہ لگا کے. تو سیم یہی کنڈیشن کہاں ہوتی ہے, کسی کو بیوہ پسند آ رہی ہے لیکن محلے والے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ابے تو کماری سے کر, تو کم عمر سے کر. ابے جب اس کو پسند نہیں آ رہی تو جو آ رہی ہے وہ اس سے کرنے دو نا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی نے تو حضرت خدیجہ سے کی ہے جو عمر میں اتنی بڑی تھی ان سے, اور کتنی کامیاب شادی چلی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اگر کسی سے کوئی غیرت آتی تھی نا تو خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے غیرت نہیں آتی تھی. غیرت صرف خدیجہ سے آتی تھی, اس لیے کہ مجھے پتا تھا نبی باقیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو جتنی بھی سوکنے ہو محبت مجھ سے ہی ہے. لیکن کہتے جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے نا تو جس انداز میں کرتے مجھے لگتا کہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے, خدیجہ سے. تو اس لیے حضرت عائشہ نے ایک دن کیا فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو کماری بیوی دے دی, کم عمر دے دی, آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہو جس کے سرخ جبڑے تھے. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. ہمارے نبی کو غضبناک ہو گئے. پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعریفیں شروع کر دی.
تو آپ کو جو پسند آ رہی ہے بھائی، عمر میں زیادہ عمر میں کم ہو، 18 بچے ہوں، 2 بچے ہوں، 1 بچہ ہو، بچہ ہو ہی نہیں، جو پسند آ رہی ہے اس سے کرو. اور آپ کا ابا عقل مند ہوگا نا، وہ بھی کہے گا یار میرا بچہ جب اس میں خوش ہے تو اس کو سکون اسی میں ملے گا. جب بیوی سے انسان کو سکون ملتا ہے تو ابا کو بھی سکون دیتا ہے، اماں کو بھی سکون دیتا ہے. ورنہ بیوی آپ کے سکون کی نہیں ہے، وہ ادھر ٹینشن پارسل، ابا کو ٹینشن پارسل کرے گا. یاد رکھو ٹینشن ایسی چیز ہے جو متعدی ہے. ٹینشن جو ٹینشن کا مریض ہے نا وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ قبر میں جانے سے پہلے 25 لوگوں کو ٹینشن کا مریض بنا کے جاتا ہے. تبھی تو میں وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر گئی ڈاکٹر کے پاس اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کے مریض ہیں. تو ڈاکٹر نے انٹرویو لیا، بیماری سمجھ گیا. ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی اس کی بیوی کو. اس خاتون نے کہا یہ میں نے انہیں کب کھلانی؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا آپ سوئیں گی یہ اتنا جلدی ریکور ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کے جاگنے کی وجہ سے ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. تو مائی ڈاکٹر تھا. تو جو پسند آ رہی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ بعض لوگ کیا ان کو کوئی بلیک کلر کی پسند آ رہی ہوتی ہے، ماں باپ نہیں کرنے دے رہے، ہمارا سارا خاندان چٹا ہے، بچے چت کبرے پیدا ہو جائیں گے ہیں بھائی. ایک آدمی کو اپنی کزن سے عشق ہو گیا، کزن تھی تھوڑی بلیک، اس کو وہ اٹریکشن تھی اس کی نظر میں. پورا خاندان دشمن ہو گیا. ابا اس نے کہا ایسی کی تیسی کر لی شادی، آج بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ، وہ خوش ہیں میاں بیوی. تو اللہ میاں نے جو اتنی عورتیں پیدا کی ہیں کسی نہ کسی کے لیے اس میں اٹریکشن رکھی ہے تاکہ وہ نہ کرے تو دوسرا کر لے. لیکن آپ نے اگر سوسائٹی کی وجہ سے ایک معیار بنا لیا تو سمجھ لو پھر کل آپ کی بیٹیوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا عیب ہو اور لوگ کہیں مجھے پسند تو آ رہی ہے لیکن میری اماں منع کر رہی ہیں، میرے چاچو منع کر رہے ہیں. تو اچھی لڑکیاں کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ اور بڑے اچھے خاندانوں کی، سب کا صرف ایشوریا رائے اور 2-4 اس ٹائپ کی بچ جائیں گی جن سے لوگ شادیاں کریں گے. 2-4 بچ جائیں گی جو اس ڈیزائن کی ابا کو وہی پسند آ رہی ہوگی. تو یہ تو اللہ میاں نے ہر طرح کے، مرد بھی تو آڑے ترچھے ہیں نا، کتنے ٹیڑے میڑے آڑے ترچھے لڑکیوں کو پسند آ رہے ہوتے ہیں. میں تو کتنے نکاح پڑھاتا ہوں، دولہا دیکھ کے میں کہتا ہوں بس عورت کا ظرف ہے کہ ایز اے دولہا اس کو اس نے قبول کر لیا. لیکن ہم رشتہ تھوڑی توڑواتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یہ دوبارہ انکوائری ہوگی، یہ ایک 18 سال کی لڑکی کی اس آدمی سے شادی کیوں ہو رہی ہے، میں قاضی ہوں، میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ. میں کیا سوچتا ہوں کہ بھائی جب لڑکی نے دیکھا بھی ہے، ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں زبردستی لوگ شادیاں نہیں کراتے، جب پسند ہے تو جب اس کو وہ پسند ہے تو اچھی بات ہے یار. اس کو 50 سالہ پسند آئے، 45 سالہ پسند آئے، کالا پسند آئے، ٹیڑھا پسند آئے، آڑا پسند آئے، جو اس کو پسند آ رہا ہے بھائی ٹھیک. اور وہ زیادہ اچھی زندگی ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی، پھر پہلے نفرت کرو شدید طریقے پھر شادی کرو. تو نبی نے حکم دیا ہے جہاں محبت ہو وہاں شادی کامیاب ہوتی ہے. لن تر للمتحابین مثل النکاح، صحیح حدیث ہے، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس کا علاج ہی یہ ہے کہ ان کو لیگل کر دو، صحیح ہے نا، بجائے ایک دوسرے کو کتے بھیجنے کے، ایک دوسرے کے پیچھے کتے چھوڑنے سے بہتر کیا ہے دونوں کو کیا کر دو، لیگل کر دو. ہمارے یہاں سے بہت واقعات ہوئے ہیں، یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم نے لوگوں میں دیکھے ہیں اپنے سوسائٹی میں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا، باپ سمجھدار تھا، اس نے لڑکے سے بلا کے انٹرویو لیا، دیکھا بھائی صحیح ہے، کماتا ہے، یہ کمانے کے قابل ہے، بیٹی کی شادی کر دی. اور ایسے بیوقوف بھی ہیں، پتہ چلا لڑکی کسی کو پسند کر رہی ہے، ایک دم بندوقیں نکالنی، توپیں نکالنی، اڑا دو بم کو سالے کو. ابھی کسی چرسی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے، کسی ہیروئن کو تھوڑی پسند کر رہی ہے، بھائی وہ بھی انسان کا بچہ ہے، پہلے تحقیق تو کر لو. انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ اس کو پسند کیوں آیا، ہماری پرمپرا نہیں ہے، یہ نیچرل ہے بھائی، پسند آنا یہ نیچرل ہے. اللہ نے عورت کی رغبت مرد کی طرف، مرد کی عورت، یہ نیچرل ہے. آپ کی بچی کو کوئی پسند آ گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح نیچر پہ چل رہی ہے. کوئی بھی پسند نہیں آ رہا پھر اس کے دماغ کا علاج کراؤ، سمجھ رہے نا. جیسے کھانا بچوں کو کوئی پسند آتا ہے، کوئی کھانا پسند نہیں آتا. اب آپ کے بچے نے کہا ابو میں پراٹھے کھاؤں گا، آپ کی غیرت آ گئی، ابے تجھے پراٹھے توپے نکال لیا آپ نے، میرے ہوتے ہوئے تجھے پراٹھے کیوں پسند آئے، روٹی پسند آنی چاہیے تھی. بچہ کہے گا ابا یہ تو نیچرل ہے، میں نے اپنے اختیار سے تھوڑی پسند کیا ہے. تو جیسے بھائی بھوک لگتی ہے تو کسی کو پراٹھے کھانے کا دل چاہتا ہے، میرے جیسے آدمی کو کسی کا روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے، کسی کا سموسے کھانے کا دل چاہتا ہے. تو ایسے ہی لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو کسی کو وسیم پسند آ جاتا ہے، کسی کو غفار پسند آ جاتا ہے، کسی کو سلیم پسند آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں غیرت کے خلاف جب ہے جب ناجائز دوستیاں لگانا شروع کر دے. اگر تمیز سے آ کے ابا اماں کو بتا رہی ہے تو پھر غیرت کی بات نہیں ہے. پھر بغیرتی یہی ہے کہ آپ اس کو اس کی پسند کی جگہ شادی نہ کرنے دو، کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ شادی کہیں اور ہوگی، پسند کہیں اور ہوگی.
تو پھر یہ بےغیرتی ہے. اس شوہر کے ساتھ بھی بےغیرتی ہے کہ سامنے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ بڑی بےغیرتی ہے. نہیں آئے گی سمجھ میں باتیں ہیں, نہ اباؤں کی سمجھ میں آئیں گی نہ اماؤں کی. چلتے رہو جیسے چلنا ہے, بیڑا غرق کرو سوسائٹی کا. بھائی ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے, لیکن آئے گی نہیں سمجھ. میں میری سچی نیت ہے کہ سال ماں باپ کو حج کراؤں گا دل سے. اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کرا دے. اگر کوئی یہ توکل کرے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا غیب سے روزی ملے گی, توکل نہیں ہے, حماقت ہے. مرے گا اور اللہ خودکشی کا گناہ دیں گے اس کو. کمانے کی پوری کوشش کرو, پھر توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اسباب اختیار کیے بغیر توکل اسلام میں جائز نہیں ہے. دعا کی درخواست ہے گھر میں ہماری, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے. گل محمد نے دعا کی درخواست کی, دل سے دعا ہے جی, بیماروں کو شفا دے اللہ تعالیٰ. میرے گھر والے مدرسہ بنانے سے منع کرتے ہیں, دین کی کتابیں پڑھنے نہیں دیتے, میری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, مولویوں کے خلاف ہیں. کیا میرے لیے ہجرت فرض ہے؟ ہجرت کر کے کیا روڈ پہ کر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھو گے؟ اگر آپ چھوٹے ہو تو گھر میں ہی رہو گے نا. مذاق اڑانے تو بس انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو دیندار لوگ ہیں ان کو چاہیے ماں باپ کی خدمت زیادہ کریں. جب زیادہ خدمت کرو گے پھر نہیں مذاق اڑائیں گے انشاءاللہ. نکاح فرض ہونے کی شرط ہے کہ شہوت بڑھ جائے اور رشتہ بھی مل رہا ہو, لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نان نفقہ بھی شرط ہے. بھائی رشتہ اگر مل رہا ہے تو اپنی مالی پوزیشن ان کو بتا دو, بھائی میرے پاس اس سے زیادہ مال اسباب نہیں ہے, تو وہ اگر دے دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں تو نہ دیں, کیونکہ یہ وہ بھی تو چیک کریں گے نا. تو ایسی لڑکی کا رشتہ مل جائے گا جن کے مالی حالات آپ سے بھی زیادہ خراب ہیں, وہ دے دیں گے. وہ کہیں گے ہماری بچی کو ویسے بھی گھر میں پاپے بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے, ہو سکتا ہے تو گٹکے کھلا دے اس کو, پاپے کھلا دے, پان کھلا دے. تو غریب لڑکی سے شادی کرا ایسا آدمی, مالدار سے نہ کرے. اچھا بھائی مفتی صاحب فرقہ بندی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, بہت لمبی بات ہو گئی ہے. جلدی سے بس ختم کریں, جلدی جلدی, اسپیڈ, بہت ٹائم ہو گیا. دیکھو آپ کسی سے بتا دوں سب کیا کہہ رہے ہو؟ چھپانا ہے, چھپانا ہے یا بتانا ہے؟ چھپانا ہے. پھر کان میں بتاؤ نا, اتنی زور سے بولنا. سمجھ تو گئے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ او ہو, دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے والا کیس ہے. یہ حل نہیں ہے. یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے. بعض دفعہ میں نے پیغام بھیجا, آج اس کے بچے ہمیں ماموں کہہ رہے ہیں. ہر جگہ یہ بیٹھ جائے, اس کا حل نہیں ہے کسی کے پاس. دیکھو اب نہیں ہو سکتا کچھ, اب نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کہیں اور شادی بھی ہو گئی اب اس کی, اب کیا ہو